آپ بیوٹیفل ہیں, آپ کو بننے کی کیا ضرورت ہے. جی السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں دی ایستھیٹک کلینک کے نارتھ ناظم آباد برانچ میں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس نارتھ ناظم آباد برانچ میں صرف ایستھیٹک کی فیسلٹیز نہیں موجود, بلکہ ایس ایل ایم سی ہے, یہ میڈیکل سینٹر ہے ایک پورا, جہاں کے ہمارے ڈینٹسٹ بھی ہوتے ہیں, ڈینٹل سرجنز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گائنیکالوجسٹ بھی ہوتی ہیں, ایک فزیشین بھی ہوتے ہیں. سوسائی سروسز یہاں موجود ہیں. اب میں جو پروسیجر اس وقت کرنے جا رہی ہوں وہ پروسیجر ہے وہ جس سے آج تک لوگ بہت ڈرتے ہیں, بوٹاکس. اس کا لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک فروزن لک آ جاتا ہے, رنکلنگ جو ہے نا ایک سپاٹ چہرے کا لک آ جاتا ہے, نو ایکسپریشن لک آ جاتا ہے, اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. بہت سارے لوگ بوٹاکس سے اس لیے ڈرتے ہیں. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ بوٹاکس صرف اپنی خوبصورتی, بیوٹیفیکیشن, اینٹی رنکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ بوٹاکس تھراپیوٹک بھی یوز کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ایسے انڈیکیشن ہیں کہ جہاں ہم بوٹاکس کو یوز کرتے ہیں. نیورولوجی میں اس کا بہت زیادہ مطلب استعمال رہتا ہے. میرا پیشنٹ تو بڑا پڑھا لکھا پیشنٹ ہے آج. ہاں, فاطمہ میرے ساتھ ہیں, اور یہ یو ایس آئی ہوئی ہیں. کہاں سے آئی ہیں؟ میں رہتی ہوں, میرے ہسبینڈ نیورولوجسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا, تو اس لیے آپ کو پتا ہے. ہاں, تو بوٹاکس سے اس لیے ڈرتی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہسبینڈ اس کو کھیلتے رہتے ہیں بوٹاکس. وہ اپنے ڈاکٹر کے لگاتے ہیں, نیورولوجسٹ کے لگاتے ہیں. اچھا, اوکے. کیوں ڈسٹونیا کیا کیوں؟ وہ بہت اچھا, وہ اپنے رنکلز کے لیے مرد. ہاں, جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر گلزاد مرداد بہت بندہ ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں, تو ان کو شوق ہے, وہ لگواتے رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ لگاتے. تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ پاکستان کیوں آئی ہیں بوٹاکس لگوانے؟ اپنے ہسبینڈ سے کیوں نہیں لگوایا؟ فرینڈ ہے سمیرا, انہوں نے بہت زیادہ, بس وہ آپ کی بہت بڑی فین ہے اور صرف دن اور رات آپ کا ذکر کرتی ہیں. یہ میری فین جو ہے, اب مجھے کوئی پرابلم نہ کریں بہن, میرا کام دیکھ لینا, اتنا برا نہیں ہے, تھوڑا پسند آئے گا. آ جائیں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ میں ان کے چہرے پہ تھوڑا کیا ڈفرنس لے کر آئے ہیں. پہلے تھیں یہ ارے یہ کیا ہو گیا, میں بہت ہی ٹیکنیکل نہیں ہوں, تو یہ میں نے ان کی تصویر لی تھی, یہ میں نے تصویر لی تھی ان کی پروسیجر کرنے سے پہلے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نیزو لیبیل فولڈز کتنے گہرے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ اگر ہم آپ کو لپس کو میں زوم کروں تو یہ دیکھو, دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں لگتا. ٹھیک, تو ہم نے ان کو یہاں سے ذرا سا فل کیا, اور یہ بھی آپ کے انجیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح فل کر رہا ہے, کتنا فل کرنا چاہتا ہے, کہ بس پیشنٹ کو خود کاؤنسل کرے کہ دیکھو اس سے زیادہ کرو گی تو آرٹیفیشل لگے گا, یہ کرو بس اتنا لگو گی, فریش لگو گی, ینگ لگو گی. سو یہ آپ ڈفرینس کو یاد نہ کریں, نارمل کریں, نارمل. ہاں بالکل یار, فیشیل ایکسپریشن چھوڑیں. ہاں دیکھیں, تو اب ان کے یہ جو نیزو لیبیل فولز ہیں, یہ جو اس کی ڈیپتھ تھی یہ کم ہو چکی ہے. پھر ہنس رہی ہیں آپ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا فرق آیا ہے. چل نارمل. ہاں, بہت ہنسی آتی ہے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے, سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ والا فرق آیا ہے, یہ فرق آیا ہے. میں نے تھوڑے سے لپس میں بالکل والیوم نہیں کیا کیونکہ ان کو چاہیے نہیں تھا والیوم, لیکن اس کے باوجود بھی لپس جو ہیں وہ اوپر کو چلے گئے ہیں, اور یہ ان کی جو دونوں لائنز تھیں یہ بھی بہتر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میاں نہیں ہے آپ کے وہاں. ہاں اچھا دیکھیں, یہ ہنسے یار, اب جب ہنسنے کا ٹائم آتا ہے پھر آپ ہنستی. یہ دیکھیں, ہاں تو یہ جو ہے نا, یہ والی لائن, یہ والی لائنز. ٹھیک ہے, اور اب یوں کریں جیسے میاں پہ غصہ کر رہی ہیں. یہ نہیں, میاں پہ غصہ کریں, چلو بچوں پہ کر لیں, میاں پہ کر لیں. ہاں میاں پہ, یہ دیکھیں, یہ اصل میں میاں پہ غصہ ہے. اور اب میاں سے لڑائی ہو گئی ہے, صبح وہ کہہ رہے ہیں ہیلو بیبی, اور آپ نے کہا میں بات نہیں کر رہی تم سے, تو پھر کیسے بولیں گی؟ یوں فورن 11 بنا لیں, یہ یہاں نیچے, یہ یوں کریں نا, یوں یہ 11 بن گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ادھر آ جائیں. تو اب اس کو میں یہ آپ کے انجیکٹر پہ اور آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, پیشنٹ کی ڈیزائر پہ, کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس کو کتنے حد تک ان رنکلز کو ریموو کرنا ہے. آپ کا ڈاکٹر 50% بھی کر سکتا ہے, 70% بھی کر سکتا ہے, 80 بھی کر سکتا ہے, اور 100 بھی کر سکتا ہے, جو بہت ہی obnoxious لگتا ہے. آئی ایم سو سوری, بٹ ہر ایک ایستھیٹک سینس ڈفرینٹ ہوتی ہے. نیچرل رکھتے ہیں تو وہ بہتر لگتا ہے, بالکل یوں کر کے یوں ہو جائیں تو وہ عجیب سی ایک لک آتی ہے. ٹھیک ہے, اینی ویز, سو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے ان کا بوٹاکس کرنا ہے.
فلر کا رزلٹ ہمیں 70% فوراً جیسے ہم فلر کرتے ہیں، جیسے ابھی 70% رزلٹ آ گیا، 15 دن میں یہ اور بہتر رزلٹ آئے گا، لیکن بوٹاکس کا رزلٹ فوری طور پر نظر نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے کوئی کوشچنز اور کوئریز ہیں، متس ہیں، تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شارٹ ہم ٹائم کے لیے لائیو گئے ہیں کیونکہ اور ٹریٹمنٹس بھی ہیں، تو اگر آپ کوشچنز پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ صرف بوٹاکس جیسے انہوں نے کہا وہ ان کے ہسبینڈ سے کون ڈاکٹر کراتے ہیں، ان کے گورا ڈاکٹر ہے نا، اچھا وہ لائیو سیشن دیکھے گا ہی نہیں ورنہ پکڑ لیتا تمہیں۔ اچھا تو میں کہہ یہ رہی ہوں کہ مرد بھی کراتے ہیں، ہم سے بھی کراتے ہیں۔ جب ہم مردوں کا بوٹاکس کرتے ہیں اسپیشلی فور ہیڈ کا، تو ظاہر ہے اس کی کوانٹٹی، اس کا طریقہ ہلکا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب ہم خواتین یا زنانہ جو بوٹاکس کرتے ہیں ان کو آرچ چاہیے ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ اسی اپروچ کے ساتھ ہم دیتے ہیں۔ اچھا ان کو جو ہے ان کا یہ ہے کہ جی میری یہ تھوڑی سی رنکلز ہیں، اس کو آپ 50-60% ریموو کر دیں، ہے نا، یا اس سے زیادہ چاہیے 50-60 یا اس سے زیادہ؟ جو اچھا لگے آپ کو، جو مطلب مجھے، میرا منہ نہیں ہے نا، آپ کا منہ ہے، بتائیں آپ بتائیں۔ میرا اپنا خیال ہے 60-70s اوکے، اس سے زیادہ ایکسپریشن میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور چلے آپ آنکھ گھما رہے ہیں، آنکھ ہی نہیں گھوم رہی ہے نا۔ اچھا جی چلو، تو اب آپ ہمیں بتائیے گا کہ کتنا لوگوں کو بتائیے گا صحیح ایمانداری کے ساتھ کہ کتنا درد ہوا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہیں مجھے کوئی پین نہیں ہوا، ابھی تو لگایا بھی نہیں، جھوٹی سب سے بڑے ہو گئے۔ وہ جو فلر کیا، فلر میں وہ تو ہم نے تھوڑا سا نم کیا تھا تو اس سے پین نہیں ہوا۔ نہیں گڈ ہے۔ اب ہم یہ بوٹاکس لگانے جا رہے ہیں، چونکہ میں نے اس کے لیے آپ کو نم نہیں کیا کیونکہ اس میں نمنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو پرک فیل ہوگی، رائٹ؟ چلیں بسم اللہ۔ اور یہ بنی لائنز بھی آ رہی ہیں ان کی، بنی لائنز دکھا دیں، ادھر آئیں، کریں آپ یوں کریں، یہ والی لائنز، ٹھیک ہے؟ یہ والی لائنز اب ہٹا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینڈ ہیئر یو گو۔ Question ہے کہ if you stop Botox, wrinkles will get worse. No, who says so? ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دفعہ فلو کی دوائی لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ فلو ہوتا ہے تو کیا پہلے والے سے زیادہ ہوتا ہے؟ مطلب بوٹاکس، یہ جو بوٹولینیم ٹاکسائڈ ہے جو ہم ڈالتے ہیں اس کے ذریعے، وہ بھی ایک دوائی ہے جو مسل کو اسٹریچ کرتی ہے۔ جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ واپس اپنی ٹون میں یا اپنی شیپ میں آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کرا سکتے ہیں، نہیں لگتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ ریپیٹ نہ کرائیں۔ ایک اور کوشچن ہے، ایک myth ہے کہ Botox can only be used when lines begins to appear. نہیں، بوٹاکس تو ڈپینڈ کرتا ہے، اسٹیٹک لائنز ہیں یا آپ کو ٹرانزیشنی لائنز ہیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ لائنز کون سی ہیں آپ کی۔ بوٹاکس آپ جب بھی لگوائیں، بوٹاکس آپ صرف اس کے لیے نہیں یوز کرتے کہ رنکل فری ہو جائیں، آپ بوٹاکس آپ فیشیل کانٹورنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، یہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا ان کو تھوڑا سا آپ کو آئی لڈ تھوڑا سا اوپر چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں فرسٹ ٹائم کم بوٹاکس اس لیے ڈالتی ہوں کہ اوور ڈوئنگ ہمیشہ بری رہتی ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے ڈال دیا بوٹاکس اور پیشنٹ کی آئی برو بہت زیادہ چڑھ گئیں تو پھر وہ پریشان پینک میں ویسے ہی آ جائے گا ایک ہفتے بعد۔ تو پہلی جب فرسٹ سیٹنگ ہوتی ہے تو کم ڈالنا چاہیے، پھر آپ کو 10 دن بعد 12 دن بعد آپ پیشنٹ کو 15 دن بعد جب سارا رزلٹ آ جائے ری ٹچ کے لیے بلا دیں، 3-4-5 یونٹ اور ڈال دیں۔ اگر پیشنٹ کو لگ رہا ہے نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور آنکھ تھوڑی زیادہ کھلنی چاہیے، اچھا ہنسیں، آپ ہنسیں، اتنا کم ہنسیں، آپ ہنسیں، یہ والی ہنسی ہے نا، یہ والی ہنسی اور تو یہ والی جو لائنز ہیں، ہنسیں، یہ جو لائنز ہیں یہ وقت کے ساتھ بہت گہری ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ہم انہیں بوٹاکس کرا کے اس کو اسٹریچ نہیں کرتے ان لائنز کو تو یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ یہ اتنی ڈیپ ہو جائیں کہ یہاں پھر فلر کرنا پڑے، یہ جو 11 بنتا ہے یہاں پر فلر کرنا پڑے، مرد حضرات کی اسپیشلی، ٹھیک ہے ہنسیں، ہاں مرد حضرات کی اسپیشلی پھر یہ لائنز اتنی بن جاتی ہیں، خواتین کی بھی بن جاتی ہیں، ایک سٹیج ایسی آتی ہے، لیکن ٹھیک ہے دکھائیں مجھے۔ اچھا یہ ساری تو نہیں ختم کرنی نا، مطلب 50-70% آپ کہہ رہی ہیں کہ ختم کروں، پوری ریڈکشن تو نہیں چاہیے، پورا کھچا ہوا تو نہیں چاہیے،
थोड़ा सा हुआ लगे तो वो कुछ हम कराया। हाँ, ये वो वाली खवातीन जो होती है ना, वो जाती हैं, वो बाल कटवाती हैं, फिर दूसरे दिन सैलून वापस जाती हैं। मेरे मियाँ कह रहे पता ही नहीं चल रहा कुछ कराया है। ठीक है, डन है, सही। थोड़ा सा हम इज बोटॉक्स परमानेंट? नहीं बेटा, No. बोटॉक्स कैसे परमानेंट हो सकता है? सर्जरी थोड़ी है। बोटॉक्स नहीं परमानेंट होता, बोटॉक्स परमानेंट नहीं है। ये 20 से 24 हफ्ते के अंदर निकल जाता है, यानी लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं, यानी अगर बहुत यंग पेशेंट्स के किया जाए तो ज़्यादा दिन भी चल जाता है। और वो पेशेंट्स जो आफ्टर 40 करा रहे हैं, 45 करा रहे हैं, वो अगर अच्छी हाइड्रेशन रखें, उसका ख्याल रखें, तो ज़्यादा दिन भी चल जाता है। वो लोग जैसे मेरे जैसे लोग जो बहुत बोलते हैं, जिनकी ड्यूटी बोलने वाली है, तो उनका और ऑब्वियसली जहाँ ये डिपेंड करता है हम कर कहाँ रहे हैं बोटॉक्स, लेकिन जो एक्सप्रेशन बहुत देने वाले लोग होते हैं उनका फिर कम चलता है, या जिमर्स हों उनका कम चलता है बोटॉक्स। लेकिन आराम से आप 6 महीना 4 से 6 महीना खींच जाते हैं आप बोटॉक्स। ठीक है, डन। कितना अच्छा, कितना फातिमा, कितना दर्द हुआ? नहीं, कोई पेन नहीं हुआ। बहुत बस उसके लिए तो नम किया था, हाँ, पिलर के लिए, लेकिन इसके लिए कोई नमिंग नहीं किया? कोई पेन नहीं हुआ, बस हल्की सा पिंच। ऐसा लगता है पिंच हुआ है।